کی مجلس ہو گئی تو صدقے کے لیے آپ مثال کے طور پر 10 پاؤنڈز نکالو ڈیلی، ناٹ ڈیلی، ایوری منتھ. میں ایگزامپل دے رہا 10 کا، آپ 20 نکالو، کوئی 100 نکالو، کوئی پرابلم نہیں. بیک ہوم بھیجو. یہاں پہ تو کوئی ایسا پور آدمی نہیں. اگر یہاں پہ کوئی ہے تو 10 پاؤنڈ کیا دیں گے اس کو. تو بہرحال اپنے بیک ہوم بھیجیں یا کہیں بھی بھیجیں، یہاں پہ بھی بھیجنے میں کوئی حرج نہیں. 10 پاؤنڈ کو ڈیوائڈ کرو 30 ڈیز میں، جتنے بھی سینٹس بنتے، پینیز، آپ تو پینیز بولتے ہیں، جتنے بھی پی بنتے. انڈیا میں مثال کے طور پہ، میں انڈیا کی ایگزامپل، مثال کے طور پہ 10 پاؤنڈ کے 1000 روپیز ہو رہے، 1000 روپیز ایگزامپل دے رہا میں. 1000 روپیہ ہو رہے، اس کو 30 میں ڈیوائڈ کر لو. 30 میں ڈیوائڈ، آئی تھنک 30 روپیز یا 40 روپیز ہوگا. کسی غریب کو، یتیم کو یا بیوہ کو، ویڈو کو یا کسی غریب کو ایک ساتھ 1000 روپے دے دو، 10 پاؤنڈ دے دو. مثال دے رہا. دینے کے بعد آج آپ نے بھیج دیا، آپ اپنے جو بھی آپ کا ٹرسٹڈ بندہ اس کو بولو، اس کو لے جا کے وہ فیملی میں دے دو. دین واٹ یو ڈو، یہاں روز نیت کرو. ایڈوانس میں آپ نے دیا، لیکن بول کے نہیں دینا کہ وہ صدقے کے پیسے دے رہا ہوں. اوکے، آپ نے بھیج دیا اور آپ یہاں پہ ایوری ڈے نیت کرو. کیا نیت کرو؟ 30 ڈیوائڈ کر لیا، آپ کے ذہن میں حساب ہے. مثال دے رہا، 30 روپیز دے رہا میں. ہر روز شام میں مغرب کے بعد نیت کرو. اب ایک صدقے سے فائدہ دیکھو کہ تمہارا برمنگھم میں تمہارا بزنس کیسا بڑھے گا. میں روز ایک دعا بھی دوں گا اور دعا کی کاپی بھی دوں گا آپ کو انشاءاللہ اف آئی گیٹ چانس، اور کچھ عریضے بھی دوں گا انشاءاللہ. تو آپ روز نیت کرو کہ مولا اللہ، جس کی آج پہلی رات ہے پوری دنیا میں، جس کی بھی پہلی رات، فرسٹ نائٹ ہے، اس کے لیے میں صدقہ دے رہا ہوں. آپ سنتے جاؤ، فائدے دیکھو اس کے لیے. اس کے بعد بولو کہ یہ صدقہ میں اپنی امام کی سلامتی کے لیے دے رہا ہوں. 30 روپیز میں آپ فائدہ دیکھو کتنا ہو رہا. 10 پاؤنڈ میں آپ کا بینیفٹ. اس لیے کہ میں ایک بزنس کمیونٹی کے سامنے پڑھ رہا تو میں آپ کو فائدے دے کے جاؤں نا. یار مجھے اتنا ایکسپیرینس ہے، مجھے کہا گیا تھا، میں جگہ کا نام تو نہیں بولوں گا، کہا مولانا اتنی چھوٹی دعا دینا، فائدہ اتنا ہونا. سمجھ میں آئی بات؟ تو مجھے تو پتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. کہا مولانا دعا ٹائم نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ریڈ لمبی لمبی دعائیں، چھوٹی دعا دو لیکن فائدہ اتنا ہونا. اور سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہونا. یہ فکر کو نکالو، مجھے یہ بولو پوری کمیونٹی کو ہونا فائدہ. یہ کرو گے تو فائدہ ہوگا، بزنس ہوگا. جتنے بزنس مین ہیں نا، I'll do something for them انشاءاللہ. تو کہ ایسا تم گرو کرنا نا. بٹ if you listen properly then you'll get it. تو پہلے چیز کیا نکالو؟ امام کی جان کا صدقہ. کہ پروردگار میں یہ جو صدقہ آج دے رہا، میرے مولا کی جان کا صدقہ. آپ سوچو، اس کے بعد بولو وائف، بچے. پہلے وائف کا نام لے لو یار، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو بعد میں. نہیں، سب سے بڑے ایشوز یہ بھی ہے نا. انشاءاللہ ابھی تو سنیں گے آپ لوگ 10 دن. میں فرسٹ ڈے کچھ نہیں بول رہا، اس لیے کہیں میرا کھانا نہ بند ہو جائے. نہیں تو پہلے بیوی کا نام لینا، بچوں کا، ماں باپ کا، رشتہ دار، فیملی ممبر، سب کا. اس کے بعد بولو. اب دیکھو میں ایک ایک فائدہ بتاؤں آپ کو. پہلا امام کا صدقہ جان کا، پھر ان کے صدقے، مولا کے صدقے میں اس سارے لوگوں کا. 2 ہو گئے. تیسری نیت کرو، صرف 10 پاؤنڈز کی بتا رہا، 30 ڈیز کی. تیسری نیت کرو کہ جس کی آج پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں، وی ڈونٹ نو، 1000 آدمی کی ہو سکتی، اس کے لیے پہلی رات کا صدقہ. یہ 3 ہو گئے. اس کے بعد بولو کہ پروردگار جتنے بیمار، which I don't know، کتنے دنیا میں مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے. کہو کہ مولا جتنے بیمار ہیں ان کی بیماری کا صدقہ. تمہارے یہ 10 پاؤنڈز لوگوں کی ڈیسٹینیز بدلیں گے، اور تمہاری بدلے گی کیسے. کہا چوتھی چیز یہ بولو کہ پروردگار جتنے بیمار ہیں ان کے لیے میں دے رہا ہوں. اس کے بعد بولو جتنے بزنس مین بزنس کر رہے، جو ان کی لائف میں آبسٹیکلز اور ہرڈلز آ رہے، جو رکاوٹیں آ رہے، اللہ یہ صدقہ دے رہا ہے کہ ان کا بزنس میں برکت ہو، ان کی جو رکاوٹیں وہ دور کھل جائے، راستے کھل جائے. اچھا، رکاوٹ کے لیے ڈیلی فجر کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب پڑھنا، یا مسبب الاسباب. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جسٹ اوپن دا ڈور فار می، میرے لیے راستہ بنا، ویوز بنا. تو دیوار میں سے رزق ملتا ہے. دیوار اللہ قادر مطلق ہے، کہیں سے بھی دے سکتا. If you trust your Allah, you'll get it.
دیوار میں سے دے گا وہ انشاءاللہ. یہ بولنا کہ جتنے کاروباری لوگ ہیں اس کا چھٹا صدقہ یہ نیت کرو کہ پروردگار جتنے دنیا میں جاب کر رہے جو رزق کے پرابلمز میں ان کے لیے میں صدقہ دے رہا ہوں، ان کے رزق کے دروازے کھول دے. اس کے بعد نیت کرو کہ پروردگار جتنے لوگ برزخ میں، تکلیف میں، عذاب میں، پرابلمز میں، ان کے لیے صدقہ کہ ان کے اوپر رحمت کو نازل کر. 7ویں نیت کرو کہ پروردگار جتنے وادی برود میں ہیں ان کے لیے. اس کے بعد بولو کہ پروردگار تم میرے گناہوں کی معافی کے لیے صدقہ دے رہا. پھر بولو کہ اللہ عبادتوں کی قبولیت کے لیے صدقہ دے رہا. اس کے بعد بولو لاسٹ کہ پروردگار میری دعاؤں کی قبولیت کے لیے صدقہ. 10 نیت کرو ایک صدقے سے. اس کے بعد اب میں آپ کو فائدے بتاتا کہ رحمت کی آپ نے دعا کی امام کی سلامتی کے لیے. تو دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ کسی کی سلامتی کی دعا کرتے، جیسے ابھی میں آیا، میں انٹر ہوا، میں سب کو تو نہیں جانتا، جیسی میں انٹر ہو رہا تھا ڈور میں کچھ مومنین ملے، مل کے بولے مولانا تو آپ آ گئے، بولا مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے ان کو دیکھا، اسمائل دی، اسمائل دے کے کہا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. یہ ایٹیکیٹ ہے. اگر میں ایسا پلٹ جاتا تو وہ بولتے یار مولانا کو کچھ تمیز ہی نہیں ہے، میں دعا دے رہا پلٹ رہے. دوستو اہل بیت تو مرکز ہیں، اخلاق کے مرکز ہیں. واٹ یو تھنک کہ جب آپ بولتے کہ اللہ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مولا پلٹ کے فوراً آپ کو بولتے اللہ اس کو بھی سلامت رکھ. آپ امیجن کریں کہ اگر امام دعا کر دے کہ اللہ اس کو سلامت رکھے تو 100% سلامتی ہے. رائٹ؟ یہ دعا کرنا امام کی سلامتی سے آپ کی ہیلتھ صحیح رہے گی. آپ میجر ڈیزیز سے بچیں گے اگر روز یہ صدقہ نکال رہے. میجر ڈیزیز زبردست بچ جائے گا کہ تم بیماری آئے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیماری نہیں آئے گی، پریشانی آئے گی، بیماری آئے گی، لیکن وہ آئے گی بھی اور چلے جائے گی. اگر بیماری نہیں آئے، کوئی پرابلم نہیں آئے تو بندہ فرعون بن جائے. نہیں، پریشانی تو آتی پریشانی اور جاتی بھی ان کی دعا سے، انہی کی دعا سے جاتی. اب اللہ اتنا مرسیفل ہے کہ اگر ایک رات کسی کو بخار آئے، 1 نائٹ کا فیور، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. آپ امیجن کریں کتنا مرسیفل ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج رات میں آپ دعا کرو اللہ ایک رات کا بخار دے دے. مولانا نے کہا ایک رات کا بخار 2 سال کے گناہوں کا کفارہ. آئی ڈونٹ مین دیٹ. مانگنے سے بیماری نہیں آئی. صحت مانگو، وہ بھی ایک بلیسنگ ہے اللہ کی. یہ مت بولو کہ یہ دے وہ دے، بولو دے تو تیرے لیے کچھ کروں بھی، خالی اپنے لیے نہیں کروں. تو پہلی چیز آپ کو کیا ملی؟ امام کی سلامتی سے آپ کی ہیلتھ صحیح رہی، میجر ڈیزیز سے آپ بچ گئے. دوسری چیز آپ نے کہا کہ جس کی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو، اس کے لیے اللہ میں یہ صدقہ دے رہا. آپ کو معلوم ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر آج کی رات 500 پوری دنیا میں، عرب میں، عجم میں، پوری دنیا میں، نیوزی لینڈ، آکلینڈ سے لے کے کیلیفورنیا اور پوری دنیا میں اگر کوئی 100 آدمی بولا، 100 آدمی، 100 مومنین اور مومنات کی پہلی رات ہے. غور سے سنو، فرسٹ نائٹ ہے کسی کی آج 100 آدمی کی. جب آپ نے برمنگھم میں صدقہ دیا اور یہ کہا کہ جس کی آج پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ہے، اس کو اس کا ثواب پہنچے. آپ کو معلوم ہے اگر مثال کے طور پر برمنگھم میں اور آکلینڈ نیوزی لینڈ کا جو لاسٹ حصہ ہے دنیا کا، وہاں پہ کسی مومن کی پہلی رات ہے، تو اللہ ایسا نہیں کہ تم نے جان دیا تو 2 دن کے بعد پہنچائے گا اس لیے کہ ڈسٹینس ہے. اللہ کے لیے کوئی ڈسٹینس نہیں. ایک سیکنڈ میں کن فیکن کا معاملہ. لٹرلی معصوم بولتے ہیں کہ نور کا تش لے کے فرشتے جاتے اور اس کا اندھیرا ختم ہوتا. مردہ پہلی رات کو باڈی لیٹی ہوئی ہے، گھبرا رہی، پریشان ہو رہی، عورت ہو یا مرد ہو، پریشان ہو کے بولتی جیسی روشنی آتی، برائٹنس آتی، تو وہ پریشان ہو کے پوچھتی کہ آئی کیسے. تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ برمنگھم میں فلاں لڑکے نے یا فلاں لڑکی نے تیرے لیے پہلی رات کا صدقہ دیا. اس کے بعد اللہ وہ ڈسٹینس کو ختم کرتا، پردے کو ہٹاتا، آپ کو بتاتا اس مومن کو. تو وہ مومن وہاں سے دعا کرتا کہ پروردگار اس نے میرا خیال کیا، اب تو اس کا خیال رکھ. آپ دیکھا آپ کا ایک صدقہ کتنا فائدہ ہو رہا. اور صرف یہ فائدہ نہیں ہو رہا. اب سنو، مثال کے طور پہ آج آپ نے 1440 ہجرہ میں آپ نے صدقہ دیا، 10 سال 15 سال 20 سال آپ زندہ رہے. چلو 50 سال رہو یار، کوئی مشکل نہیں. آپ 20 ایئر زندہ رہے، 20 ایئرس میں ڈیلی آپ نے صدقہ دیا اور آپ مرے. جب آپ مرے، آپ کا بیٹا آپ کو بھول گیا،
بیٹی آپ کو بھول گئی, رشتہ دار بھول گئے, کسی نے آپ کا صدقہ نہیں دیا پہلی رات کا, لیکن جیسے ہی تم کو نیچے لٹایا تو وہ 20 سال کا صدقہ اللہ تم کو پلٹا دیتا اور کہتا کہ یہ تم نے دوسروں کے لیے کیا, اس لیے ہم نے تمہاری رات راحت کی کر دی. آپ نے دیکھا کتنا فائدہ ہوا. گیو اینڈ ٹیک ہے اسلام میں, گیو اینڈ ٹیک. یو گیو سم تھنگ, یو ول گیٹ سم تھنگ. یہ نہیں ہے سیلفشنس, نہیں ہے. اسلام سیلفشنس کی بات ہی نہیں کرتا, اسلام فارگیونیس کی بات کرتا. اگر فارگیونیس ہمارے پاس نہیں ہے, دوسروں کے لیے ہم زندہ رہتے. ایک بات بولو یار, اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا. اللہم صل علی محمد و